تو میں نے عرض کیا غلط ہوں گی ساتھ چیزیں. اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان کے فعل کی تعویل کرے. تعویل کا مطلب یہ ہے کہ اس کا گناہ ثابت نہ ہونے دو. مسلمان کی عزت، مسلمان کا احترام، مسلمان کا مقام بہت اونچا ہے. مسلمان کا مقام بہت اونچا ہے کہ مسلمان سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ زنا ہو جائے. مسلمان سے زنا ہو سکتا ہے کہ اس کی شہوت غالب آ گئی، شہوت اس کی غالب آ گئی. ایک مسلمان سے زنا تو ہو سکتا ہے، ایک مسلمان سے غیبت نہیں ہو سکتی. لو سنو، زنا ہو سکتا ہے مگر غیبت نہیں. کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے. اس لیے بڑا گناہ ہے کہ غیبت کی توبہ نہیں اللہ کے یہاں، زنا کی توبہ ہے. ایک آدمی زنا کر کے توبہ کر لے. تو فرمایا کہ سنو، آپس کی اجتماعیت کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان کے گناہ کی تعویل کرو. تعویل کرنا مطلب یہ ہے کہ اس کا گناہ ثابت مت ہونے دو. اس کا گناہ ثابت مت ہونے دو، یہ مطلب ہے تعویل کا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا. فرمایا تم نہیں جانتے زنا کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے زنا کر لیا. آپ نے فرمایا کہ نہیں تم نے ہاتھ لگایا ہے عورت کو، تم زنا سمجھے، زنا نہیں کیا. اس نے کہا میں نے زنا کیا ہے. فرمایا تم نے پیار کیا ہوگا عورت کو، زنا نہیں کیا. نہیں، آپ کی کوشش یہ کہ زنا ثابت نہ ہو. وہ اقرار کر رہے آپ انکار کر رہے ہیں، وہ اقرار کر رہے آپ انکار کریں. اور آج یہ ہے کہ ایک ساتھی کہہ رہا میں نے یہ نہیں کیا، وہ کہہ رہا نہیں تم نے ایسا کیا ہے. جی ہاں، آج یہ میں نے نہیں کیا، نہیں کیا. ہاں تم نے کیا ہے، وہ میں نے نہیں کیا، کیا ہے، وہ نہیں مانے گا. کیونکہ اس کا ارادہ اصلاح کرنے کا نہیں ہے، اس کا ارادہ ذلیل کرنے کا ہے مسلمان کو. ہاں سنو، لوگ یہ کرتے ہیں تاکہ میں آگے بڑھوں، یہ پیچھے ہٹے. جی ہاں، یہ نہیں، میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ اس کام میں آگے بڑھنے کا تعلق تو ہر ایک کا صفات سے ہے اور اللہ کی ذات سے ہے. جی ہاں، یہ بھی ہوتا ہے انہیں پیچھے کرو، انہیں آگے کرو، انہیں پیچھے کرو. اس سے کہا کہ مومن کے فعل کی تعویل کرو، مومن کا گناہ ثابت مت ہونے دو. حضرت علی کے یہاں ایک چور لایا گیا. چور کیا چرایا ہے؟ لوگوں نے کہا انہوں نے اونٹ چرایا ہے. کیا چرایا؟ اونٹ چرایا ہے. اونٹ چرایا. حضرت نے فرمایا نہیں، چوری نہیں کی، آپ نے چوری نہیں کی. وہ تو اونٹ سارے ایک سی شکل کے ہوتے ہیں، اونٹ سب ایک شکل کے اونٹ ہوتے ہیں. ہاں آپ نے چوری نہیں کی، آپ اپنا سمجھ کے کھولتے ہوں گے، دوسرے کا نکلا ہے، اس لیے چوری نہیں کیا. نہیں میں نے چوری کی ہے. فرمایا کہ اچھا بیٹھو. جلاد کو بلایا ہاتھ کاٹنے کے لیے. حضرت علی اٹھ کر چلے گئے. میں میرا انتظار کرو، اٹھ کے چلے گئے. پھر آئے واپس. پھر آ کر پوچھا چور سے تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے چوری نہیں کی. جاؤ چھٹی. یہ کیا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے اس کو پکڑا تھا اس کے اقرار کرنے پر، چھوڑ دیا اس کے انکار کرنے پر. مسلمان انکار کر رہا ہے، یقین کرو، حالانکہ وہ پہلے اقرار کر چکا. سنو یہ مزاج ہے کام کا. سماتے بانا رحمۃ اللہ علیہ کہ جتنی جو ہے اسلامی تنظیمیں اور جمعیتیں ہیں، یہ اگر ایک دوسرے کے قول و فعل کی تعویل نہیں کریں گی تو ان میں آپس میں اجتماعیت باقی نہیں رہے گی، یہ باقی داخل ہو جائے گا. ہاں یہ بہت گہری بات ہے، حضرت کی بات ہے کہ جتنی مسلمانوں کی جماعتیں ہیں جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے کے قول و فعل کی تعویل نہیں کریں گی ان کی اجتماعیت باقی نہیں رہ سکتی. ہاں یہ بہت ضروری بات ہے، سمجھنے والے سمجھتے ہیں اس کو. بہت بڑا فریضہ ہے یہ مسلمان کا عیب چھپانا. یہ کوئی ایسے نہیں کہ اخلاقی تقاضا ہے چلو سمجھتے تھے. ایک مسلمان کے عیب کو ایسے چھپاؤ جیسے اپنی اولاد کے عیب کو چھپاتے ہو. اپنی اولاد غلطی کر لے تو کیا کرو گے؟ چھپائیں گے. جی ہاں میری اولاد ہے، مسلمان کے عیب کو چھپاؤ، مسلمان کے عیب کو چھپاؤ. جی ہاں مسلمان کے عیب کی تعبیر کرو تاکہ مسلمان
کہ مسلمان پر اعتماد کیا جائے، مسلمان کو معتمد بناؤ، مسلمان کو جی ہاں بہت ضروری بات ہے، مسلمان کو معتمد بناؤ کہ اس پر اعتماد کیا جائے. اگر مسلمان کا اعتماد اٹھے گا تو اسلام کا اعتماد اٹھے گا. اسلام کا اعتماد کس سے ہے؟ مسلمان کے اعتماد سے. جی ہاں. اعتماد کیسے ختم کرایا جاتا ہے؟ سنو میں بتاتا ہوں آپ کو. دو دکانیں آمنے سامنے، ایک دکان ادھر ایک دکان ادھر. سنو تو میں اپنی بات کو آسان کر دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ لیں. ایک دکان ادھر ہے ایک دکان، تو یہ دکان بہت چلتی ہے، بہت پیسہ، بہت آمدنی ہے، بہت گاہک دکان پر آتے ہیں، کسٹمر. اور یہ دکان نہیں چلتی. دونوں کا ایک ہی کام ہے. سنو، اس دکان والے کو حسد ہو گیا، اس کی دکان کیسے بند کروں، دکان اس کی کیسے بند کروں. ہاں سنو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دین کے کاموں کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا راستے اختیار کیے جاتے ہیں. سنو کہ یہ کام بہت چل رہا ہے. جی ہاں. تو باطن دیکھے گا یہ کام چل رہا ہے کہ اس کو کیسے توڑا جا رہا ہے. سنو غور سے، یہ بہت آمدنی ہے، اجتماع ہو رہے ہیں، جماعتیں آ رہی ہیں، ان کے کام میں آمدنی بہت ہے، کیا کریں. تو سامنے کی دکان والے نے سوچا کہ اس کے کاروبار کو بند کرنے کے لیے آسان کام یہ ہے کہ اس کا جو دکان میں کام کرنے والا ملازم ہے، عملہ ہے اس کا، یہ تو مالک ہے، یہ تو بیٹھا ہوا ہے، اصل تو اس کا. میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ میں بنگلہ میں بیان کروں. اس کا جو عملہ ہے، جو اس کا دکان دیکھ رہا ہے، کہ اس کے عملے کا اعتماد ان کے دل سے نکال دے مالک کے، یہ ان کو نکال دے گا. سنو غور. اس نے مالک سے کہا آپ کو معلوم ہے آپ تو گھر چلے جاتے ہیں، آپ تو صبح کو دیر سے آتے ہیں، ناشتہ کر کے دیر سے آتے ہیں، یہ دکان صبح کھولتا ہے، آپ کی دکان سے نقلی مال بیچتا ہے، اصلی مال گھر لے جاتا ہے اور آپ کی پیسے نکال لیتا ہے. جی ہاں. اور گاہک کو سستا مال بیچتا ہے اور زیادہ پیسے لے کر اپنے گھر لے جاتا ہے. جی ہاں. اچھا ایسا ہے کہ ہاں وہ اس کے دل سے اپنے ملازم کی کا اعتماد ختم ہو گیا، اور تم نکل جاؤ. ہو گیا کاروبار، یہ دکان بند ہو گئی. کیا ہوا دکان کیوں بند ہو گئی؟ یہ عملہ نہیں ہے، کیسے عملہ نہیں ہے، کیسے فیکٹری چلے گی؟ عملہ نہیں ہے، کیسے دکان چلے گی؟ ہاں سنو میں کچھ کہہ رہا ہوں.